بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سب سے لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ جی جناب قادر خان مندخیل صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ بجٹ کا موسم ہے، یقیناً اس کے اوپر بھی ہم نے تیاری کی ہے۔ پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کروں کہ وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ نے گریڈ 1 سے لے کے 16 تک آپ نے 30% بڑھایا ہیڈاک کا۔ اس کا ذرا اردو میں ترجمہ کیا ہے ہیڈاک کا؟ کیا کل پرسوں تک ہے یا 12 اگست تک ہے؟ اور شرفا کا 17 گریڈ سے لے کے 22 تک 30%، نیچے والا 35%، یہ 30%۔ اور اگر آپ لے لے، اگر 22 گریڈ والوں کو لے لے تو ان کے تنخواہ میں 5 لاکھ سے زیادہ فرق آتا ہے، اور لوور گریڈ کے لیے 4750 روپے۔ تو آپ فرق تو دیکھ لے کہ آپ جو فرق آپ کہہ رہے ہیں میں نے 30% یا 35% بنائی، یہ بھی سلام ہے میرے قائد کو، آصف علی زرداری کو، جنہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے اوپر زور دے کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے تنخواہ دار ملازمین کے تنخواہیں بڑھانی ہے۔ پھر کیا بڑھا ہے آپ نے؟ پینشنر کی آپ نے 17%۔ آپ مجھے بتا دو، جو 8,000 10,000 پینشن ملتا ہے اس کے اوپر 17% بنتا کیا ہے آپ نے بڑھایا؟ اور پھر اگر میں بات کروں بے نظیر انکم سپورٹ کا، آپ نے 360 بلین سے 450 بلین کر دیے۔ 90 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور پیسہ کیا رکھا ہے؟ 3,000 4,000۔ ایک تھا وہ فراڈیا جو آیا تھا پچھلے دور میں، جس نے 3 قسطیں جمع کر کے جو ڈیو تھے ایک قسط ڈال کے 12,000 روپے دیے، اور اس کے بعد وہ بھی سیلاب دنیا بھر سے جو پیسے کرونا کے نام پہ بٹورے، اور اس کے بعد ٹکا نہیں ملا لوگوں کو۔ اور پھر جب سندھ کے اوپر اور پاکستان کے اوپر سیلاب کی صورت میں جہاں بلوچستان ڈوب گیا، جہاں 90% سندھ ڈوب گیا، جہاں پختونخوا کے کچھ حصے، جہاں جنوبی پنجاب کے کچھ حصے وہاں ڈوب گیا، تو میرے وزیر اعظم صاحب نے 15 بلین کے وعدے کیے۔ اس 15 بلین میں ایک ٹکا نہیں ملا سندھ کو۔ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب ہم نے 100 بلین دیے۔ محترم وزیر خزانہ صاحب، 100 بلین جو آپ نے دیا اس میں 90% تو بے نظیر انکم سپورٹ کے جو ڈیو پیسے تھے، جو کہ بے یار اور مددگار پانی کے اندر جو لوگ ڈوبے ہوتے ان کو ملے۔ آپ کے 15 ارب کدھر گئے؟ 15 بلین جو آپ نے دینے تھے وہ کہاں گیا؟ وہ تو پورے نہیں ہو سکے۔ میں داد دیتا ہوں میرے آشم نوتی زئی کو، اسٹیٹ منسٹر پاور کو، جو میرا آبائی علاقہ زو بلوچستان سے تعلق ہے، بلوچستان کی نمائندگی کی ہے۔ بلوچستان کچھ لاکھ سے لے کے کوئٹہ خوزدار سے لے کے کراچی تک 3 وزیر اعظم نے ان کا افتتاح کیا۔ صدقے جاؤں، مجھے لگ رہا ہے اگلے 15 سال میں بھی ہم اسی سنگل روڈ پہ اسی طرح لوگ روز مرتے رہیں گے، ایکسیڈنٹ کرتے رہیں گے، بنے گا نہیں روڈ۔ ماضی کی بات کرو، یہاں لاہور کا روڈ اگر 1.5 سال میں بنتا تھا تو 8 مہینے میں بن گیا، اگر 2 سال میں بنتا تھا تو 1 سال میں بن گیا۔ تو یہ بلوچستان کا روڈ کیوں نہیں بننا جا رہا ہے؟ ایک بھی موٹر وے پورے بلوچستان میں نہیں ہے۔ اور اگر میں پنجاب کی بات کروں، میں تعصب والی بات کروں، پنجاب کی بھی بھائی میرے بھائی ہے، مگر مجھے ایک بتاؤ، گیس میرے صوبے سے نکل رہا ہے سندھ سے، گیس میرے صوبے سے نکل رہا ہے بلوچستان سے، مگر بلوچستان کو کک نہیں مل رہا ہے۔ زوب جو پاور کو پلانٹ تھا گیس کا، انہوں نے ٹینڈر ہو گیا، پیسے ہو گئے، میرے گاؤں میں مفت زمین دی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ 89% گیس پروڈیوس ہو رہا ہے سندھ سے۔ آج بھی میرے حلقے NA-249 بلجیم میں 1 مہینے سے گیس نہیں ہے، آج بھی لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے۔ تو میں کیا بتاؤں لوگوں کو کہ آپ بے روزگاری کے حوالے سے بجلی ہے ہی نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں ہے، گیس ہے ہی نہیں ہے، تو کیا ہم لے کے جائیں گے عوام کے پاس کہ ہم یہ بجٹ لے گئے؟ لوگوں کو کیا پتہ یہ اعداد و شمار کا، IMF کا؟ لوگوں کو تو 2 وقت کی روٹی چاہیے، لوگوں کو تو روزگار چاہیے۔ لوگ جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، رات کو گھر میں سکون کی نیند سونے کے لیے جو کہ نہیں سونے دیتا ہے بجلی، اور صبح جو ہماری مائیں بہنیں جو
روٹی اور چائے بچوں کے لیے وہ بناتی ہے, وہ جا کے لکڑی استعمال کرتی ہے پاکستان, ایٹمی پاکستان کے میٹروپولیٹن شہر کراچی کی. ہم بجٹ کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ افتتاح ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہو گئے. K4 منصوبہ کراچی کے لیے 128 ارب روپے مختص کیے گئے. بجٹ میں اعلان 17 ارب ہو گئے, اور اب پتہ چلا کہ 17 ارب سے بھی 15 ارب کر دیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کس چیز کا افتتاح کیا ہے؟ یہ 15 ارب تو میرے چیئرمین ویسے ہی دے سکتا تھا سندھ سے. وفاق کا جو حصہ ہے وہ تو دیا ہی نہیں, نہ عمران خان کی حکومت نے دیا, نہ موجودہ حکومت نے دیا. اور پھر میرے حلقے نے 249 بلیا ٹاؤن کا اور میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا حلقہ لیاری کا, جہاں کے 5 منصوبہ بننا تھا, جہاں مجھے بتایا گیا کہ 50 ارب روپے کا منصوبہ ہے. ایک کوڑی پٹی نے رکھے اس کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ حلقہ صرف میرے نہیں ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کا بھی حلقہ ہے, یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی حلقہ ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں مجھ سے, میں آپ کے توسط سے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جائے پوچھے. اس حلقے میں اور بھی کینڈیڈیٹ ہے, اس حلقے میں اور بھی لوگ ہیں. 2018 کے الیکشن ہوا, ہم نے بڑے وعدے کیے. 2021 کا الیکشن ہوا, ہم نے بڑے وعدے کیے. اور آرٹیکل 95 کے تحت ایک کٹھ پتلی حکومت کو ہم نے چلتا کر دیا, ہم نے بڑے وعدے کیے. آج اس وعدوں کے سامنے کون رکاوٹ ہے؟ میں اپنی ذاتی حصے سے کہنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر, میں 1 سال سے اپنے مد مقابل کینڈیڈیٹ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے لیے ترس رہا ہوں, ملاقات نہیں کر رہا ہے. میں نے کوئی نوکری نہیں مانگنی ہے, میں نے اسے کوئی مراد نہیں مانگنے ہیں, میں نے ان کے اور اپنے علاقے کے لیے گیس کی, پانی کی, بجلی کی باتیں کرنی ہے. مگر ٹائم نہیں دے رہے. آئے دن MNA صاحبان مل رہے, پتہ نہیں کیا دشمنی ہے مجھ سے, پتہ نہیں ایسے کیا گستاخی مجھ سے ہوئی ہے کہ وزیر اعظم ملنے کو تیار نہیں ہے. یا اسمبلی کے فلور پہ 2-3 مرتبہ پوچھا, وزیر اعظم صاحب آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں, آپ کا میرے حلقے کے لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں, مجھے چیخ پکار کر رہے ہیں, میں تو سارا دن حلقے میں بیٹھا رہتا ہوں اگر اسمبلی کے اجلاس نہیں ہوتا ہے. لیکن ٹائم نہیں دیا گیا, میں بیمار ہوں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بے نظیر کم سپورٹ کی بات میں دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں. جناب اسپیکر, میرے حلقے میں صرف جو میں نے ایک واٹس اپ میرے اپنے گروپ میں کیا ہے, جو خاص عہدیداروں کے 417 صرف معذوروں کے لسٹ آئی ہے. 90% سے زیادہ غریب ہے. کراچی کی غریب ترین آبادی ہے, جہاں بلوچستان سے انٹر ہوتا ہے تو لیفٹ ہینڈ کا ایریا بلیا ٹاؤن اتیاٹن کہتے ہیں, پورا ایک پہاڑ کے اوپر ایریا بنا ہوا ہے. انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ. ووٹ مانگنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو جناب ووٹ دے دو, فلاں پارٹی فلاں پارٹی. اور پھر جب گیس کنیکشن کے لیے بات کرتے ہیں تو وزیر پیٹرولیم کہتا ہے کہ ان کے پاس تو لیز نہیں ہے, ان کے پاس تو سندیں نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جب ووٹ ہم مانگ رہے تھے تو ہم لوگوں سے لیز اور سند نہیں پوچھ رہے تھے. ووٹر لسٹ میں نام آئے تو دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے, ووٹر لسٹ میں نام آئے تو وہاں چکرے لگاتے تھے. آج جب وہ ہمیں پکار ہے کہ آپ کی حکومت ہے, وزیر پیٹرولیم ہے, ہمیں گیس کے کنیکشن دے, تو کہہ رہے پابندی ہے. کس بات کی پابندی ہے؟ اگر کوئی انڈسٹریلسٹ, ابھی میرے حلقے میں ایک لائن 8 کلومیٹر کے لائن جو ہے نا وہ ڈالی گئی ہے, میرے نئے روڈ کو کاٹ کر کے دی گیا NOC. کس بات کا NOC دی؟ ایک پرائیویٹ بلڈر کو. پتہ چلا کسی بیوروکریٹ کا بھائی ہے. اور میں صدقے جاؤں, یہ بیوروکریٹ کو یہ ہر جگہ میرے ماتھے پہ کیوں ٹکراتے ہیں, یہ ہر جگہ میرے ماتھے کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ مزدور خوش پالیسی کے یہی پیروکار ہے, یہی کام کرتے ہیں. بات کہنے کی بات ہو رہی ہے. پھر اگر میں بات کروں بیت المال کی, بیت المال کی 417 لوگوں میں صرف 5-6 لوگوں کو پیسے ملے. جب میں نے MD بیت المال سے پوچھا تو کہہ رہے ہمارا جو بجٹ تھا 6 ارب اسے گٹ کے انہوں نے 505 ارب کر دیا. اب انہوں نے غالباً 7.1 ارب کر دیا. نام تو آپ دے رہے ہو بیت المال کا, وہاں تو جا کے کنگال بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو تنخواہیں نہیں مل رہی, وہاں تو یہ سلسلے چال نہیں مل رہی ہے.